السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ مصر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک میں ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد چودھری پرویز الہی نے فوراً اسمبلی تحلیل کر دی۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے اسے تسلیم کرتے ہوئے ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ اب اتحادی پھر ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے تحلیل کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں مسلسل ایک عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پنجاب میں اس وقت، بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت جوڈیشل مارشل لا نافذ ہے۔ جی، پارلیمنٹ کوئی بھی اپنا فیصلہ خود نہیں کر پا رہی، بلکہ کوئی بھی فیصلہ ملک میں کوئی ادارہ خود نہیں کر پا رہا۔ سارے کے سارے فیصلے کورٹس کر رہی ہیں ہمارے۔ ایک دفعہ پھر ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نالائق لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں۔ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اپنا کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتے، یا کر بھی لیں تو اسے دوسرے حکومت کی اپوزیشن تسلیم نہیں کرتے۔ جی بالکل یہی ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں اندر کی باتیں بتانے لگا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ جیسے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے بار بار کہا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جیسے شیر رشید احمد برملا کہا کرتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کا چوکیدار ہوں، کہ میرا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب اور چودھری برادران کا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے جب عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ان کو ساتھ بٹھا کے، اور انہوں نے ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بہت ساری باتیں کی، تو وہاں پہ پرویز الہی صاحب فوری طور پر اس خطاب کے بعد عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے جو بھی کہا جنرل باجوہ صاحب کے خلاف یہ محسن کشی ہے، اور انہوں نے ہم پہ بھی احسان کیے، عمران خان صاحب پہ بھی احسان کیے۔ جی، عمران خان صاحب سارے احسان بھول گئے ہیں، لیکن ہم نہیں بھولے۔ اب دوبارہ اگر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بات کی تو میں اور میری جماعت جو ہے، میرے جو ساتھی ہیں، ہم لوگ اس مطلب منہ توڑ جواب دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جنرل باجوہ کی اس کے بعد کردار کشی کی ہے عمران خان نے۔ اب تو پرویز الہی صاحب کو یاد نہیں آیا کہ جنرل باجوہ صاحب کی تصدیق ہو رہی ہے یا ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، وہ تو بالکل خاموش ہیں جو انہوں نے کہا تھا۔ لیکن ایک بات کہ عمران خان کو انہوں نے اپنا لیڈر تسلیم کیا تھا، اور اب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو کاف لیگ اس وقت پارلیمنٹ میں ہے، انہوں نے تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں، یہ کر دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تحریک انصاف میں ضم ہو جانا ہے، کیونکہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ چوری شجاعت حسین انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بنیادی رکنیت انہوں نے ان کی معطل کر دی ہے، منسوخ کر دی ہے۔ تو اب ایک ہی حل تھا کہ وہ تحریک انصاف میں چلے جاتے۔ تو ایک تو یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں PTI میں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے پھر اپنے قائد، جس کو اپنا قائد کہتے ہیں عمران خان کو، ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں۔ حالانکہ میری اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں اور وقت سے پہلے انتخابات ہوں۔ صورتحال ایسی ہے، اس پہ میں دوبارہ سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ ملک اس وقت کس نہج پہ ہے۔ جی، اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے کہ اب یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ویسے نون لیگ نے بھی کہا کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو اپریل میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات ہم کروا دیں گے۔ خیر، اب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک سیف پیسے چاہیے ہوتا ہے، وہ ایک اتنی ہائٹ کریٹ کر لیتے ہیں کسی بھی میٹر میں۔ جیسے انہوں نے جب 150 دن کا دھرنا دے دیا تھا اسلام آباد میں، تو وہاں سے ان کے کزن نے ان سے ہاتھ ملائے بغیر طاہر القادری صاحب جب چلے گئے تھے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو سیف پیسے چاہیے تھا، واپسی کا محفوظ راستہ چاہیے تھا۔ جی، تو تب سانحہ پشاور ہوا تھا پھر، اور ان کو واپسی کا راستہ ملا تھا۔ عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے ملک میں، پشاور میں اسکول کے بچوں کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے، تو میں اب اس دھرنے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، میں گھر جا رہا ہوں۔ ابھی عمران خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے، تو اب عمران خان صاحب اس سے کیسے نکلتے؟ پھر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، فوری طور پر اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کی گئیں، اور اب میرے خیال میں، اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک معاہدے کے تحت یہ لوگ گئے ہیں ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ اب میرے خیال کے مطابق انہیں کہے گا کہ آپ 2-3 ماہ مزید کام کریں، اور یوں عمران خان صاحب کی بات بھی رہ جائے گی کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، اور پرویز الہی صاحب کی بات بھی رہ جائے گی کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری بھجوا دی، لیکن وہ بحال ہو جائیں گے اور پھر وہ باقی ماندہ مدت جو ہے اسے مکمل کریں گے۔ یہ ایک مفروضہ ہے اور ایک اطلاعات ہیں
کیونکہ میں نے ابھی تک کا جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج بھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی پھر یہ سے پیسے دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ابھی بھی عمران خان صاحب کو اور ان کی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا یہ والا. عمران خان صاحب کی بات بھی رہ گئی، اسمبلیاں تحلیل بھی ہو گئی، اعتماد کا ووٹ بھی ہو گیا، عمران خان صاحب کا اپر ہینڈ ہو گیا جی. اور اب عمران خان صاحب کیونکہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بھی راضی رکھنا ہے، پرویز الہی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے یقینی طور پر یہ ریلیف مانگا ہے کہ مجھے باقی مدت پوری کرنے دی جائے. ان کے ساتھی جو ہیں وہ شدید خفا ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ کاف لیگ کے لوگوں کو اس یقین دہانی کے بعد اسمبلی میں لایا گیا تھا، وہ اس یقین دہانی کے بعد آئے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی، آپ بے فکر ہیں، آپ باقی مدت پوری کریں گے. لیکن جیسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، ان لوگوں نے ووٹ دیا، جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے ووٹ دیا، اس کے فوراً بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی. تو یوں ایک پارٹی میں اور کاف لیگ میں بالخصوص انتشار پیدا ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے ملی بھگت کر کے، مونس الہی کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے ملی بھگت کر کے ہم لوگوں کو نہتا کر دیا اور ہمیں گھر بھجوا دیا. اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب کے جو انڈور رابطے ہوتے ہیں وہ حرکت میں آئے اور یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. تو آپ اسے نازبرداریاں کوئی ادریس ناز ایکسکلوسیو سمجھیے، اور یہ ہے کہ ایک معاہدے کے تحت اب یہ لوگ پھر کورٹ گئے ہیں اور کورٹ جو ہے وہ ریلیف دے گی پھر پرویز الہی صاحب کو. اور اس میں یہ نون لیگ والے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ریلیف ملے گا. خیر کنٹینیو کریں گے پرویز الہی، یہ ایکسکلوسیو ہے، اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو کنٹینیو کریں گے پرویز الہی صاحب، اور سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو ہوگا. اس میں سب سے زیادہ خسارے کا جو امکان ہے وہ نون لیگ کے لیے. اس وقت آصف علی زرداری صاحب بڑے پکے پتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے پتے بڑے پختہ ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے 2023 کے یا 2024 کے الیکشن، اب میں نے 2024 بھی کہہ دیا اور بڑے سوچ سمجھ کے کہا کہ 2023 یا 2024 کو جو الیکشنز ہوں گے عام انتخابات، ان میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کرنا ہے. ایک بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ انہیں لانچ کرنا ہے. پورے ملک میں بڑے بڑے جلسے ہوں گے پیپلز پارٹی کے جو ناراض کارکنان ہیں انہیں گھر سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی آج بھی ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. کارکنوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے گا. پنجاب کے کارکن ان سے شدید ناراض ہیں، سندھ اور بلوچستان تو خیر ہے ہی ناراض ان سے، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا بالکل صفایا ہو گیا. خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح. تو وہ پنجاب میں دوبارہ پیپلز پارٹی کا ریوائول چاہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کہ پنجاب سے بھی 15 20 25 سیٹیں، وہ 15 20 سیٹیں تو کم از کم وہ لیں، اور اسی طرح سندھ سے بلوچستان سے بھی حصہ لیں، اور خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے نیچے حصوں کی بات کر رہا ہوں جی. اور کل ملا کے یا پھر اکیلے یا پھر اتحادیوں کی مدد سے وہ وفاق میں حکومت بنائیں اور اپنے جیتے جی وہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک دفعہ وزیر اعظم آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان بنا سکیں جی. اب اس وقت وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. عالمی سطح پر بھی انہوں نے اپنی پوری ہوم ورک کر لیا، اور ظاہر ہو رہا ہے بلاول بھٹو زرداری ایک قابل انسان ہے. انہوں نے یہ بالکل ایک مثال قائم کر دی ہے کہ میں بی بی کا بیٹا ہوں، میں بھٹو کا نواسا ہوں. عالمی سطح پر جو انہوں نے پذیرائی انہیں ملی ہے اور جتنی کامیابی سے انہوں نے سفارت کاری کی ہے بطور وزیر خارجہ کے، بہت اچھا کھیلے ہیں. خیر اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا حصہ لے گی. لیکن مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک پریشانی کا مرحلہ ہے. نواز شریف صاحب نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے. وہ ایک دن میں 4 5 مرتبہ رانا ثناء اللہ صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. عطا تارڑ سے براہ راست رابطے میں ہیں وہ. اب وہ شہباز شریف صاحب سے نہیں پوچھ رہے، وہ چھوٹی قیادت سے، نچلے درجے کی جو قیادت ہے، کیونکہ محترمہ تو ملک میں نہیں ہے. اب اگلی بات یہ کہ اگلی دستیاب کسی بھی وقت فلیٹ سے بی بی مریم جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہیں ہفتے 10 دن کے اندر وہ آ کے کمانڈ سنبھالیں گی، اور ان کی غیر موجودگی میں یہ جو نقصان ہوا ہے ایک طرح سے. آپ دیکھیے اس ملک میں وزیر اعظم کے طور پر جناب شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار اور اس وقت کے اپوزیشن جناب حمزہ شہباز شریف بھی ملک میں موجود تھے، لیکن بری طرح شکست ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے تم تراک کے ساتھ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی کی، اور وہ سمجھ رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، جن میں عطا تارڑ وغیرہ بھی ہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے تخت لاہور کا تختہ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے حکومت بنانی ہے. لیکن دیکھیے آپ کیسے پچھاڑے ہیں انہیں. اللہ رب العزت کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے.
تو پرویز الہی جیسے جن کے پاس تانگے کی سواری ہیں 10 لوگ ہیں ان کے پاس، ان کے ہاتھوں پہ چاڑا ہے رانا ثناء اللہ کو. رانا ثناء اللہ کی بڑکیں جو ہیں یہ تکبر کی بات ہے. رانا ثناء اللہ کو سیکھنا چاہیے، بندہ جتنا منہ ہو اتنی بات کرنی چاہیے. وہ تو تالے لگا رہے تھے نا وزیر اعلیٰ ہاؤس کو فلاں فلاں، اور انہوں نے کہا تھا، اور اطاعت ارڑ کا یہ بیان کہ اگر اعتماد کا بورڈ لے لیا پرویز الہی صاحب نے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ بے شرم لوگ ہیں، ان کو کوئی شرم ہے یا نہیں. اب سیاست چھوڑ دینا چاہیے. تم کون سی سیاست کرتے ہو؟ سیاست کے علاوہ بے نہیں تمہیں آتی. تو خیر یہ ساری صورتحال ہے. بہرکیف اس سارے کھیل میں مسلم لیگ نون کا خسارہ ہے. مسلم لیگ نون جو اب کورٹ میں گئی ہے، یاد رکھیے گا یہ زیادہ ہزیمت والی کی بات ہے. اگر کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ اسمبلیاں نہیں تحلیل ہونی چاہیے تھیں، ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، تب بھی مسلم لیگ نون کا نقصان ہے. اور اگر کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جائیں آپ جا کے انتخابات کروائیں، تو پھر بھی مسلم لیگ نون کا نقصان ہے. اس میں مسلم لیگ نون کا حجم جو ہے وہ کم ہوگا. پنجاب میں پی ٹی آئی اپنی نشستیں نکالے گی اور اب پیپلز پارٹی بھی نشستیں نکالے گی جیسے میں نے کہا. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہرکیف اس سارے کھیل میں عمران خان صاحب کا پلڑا بھاری رہا ہے، پرویز الہی کا پلڑا بھاری رہا ہے، اور مسلم لیگ نون سب سے زیادہ نقصان میں ٹھہرنے والی پارٹی ہے اس سارے کھیل میں. اور اگر کورٹ کوئی بھی فیصلہ دیتی ہے، اگر اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روک دیتی ہے، تب بھی نقصان مسلم لیگ نون کا ہے. اور اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیتی ہے اور انتخابات کا کہہ دیتی ہے ہائی کورٹ، تو تب بھی نقصان مسلم لیگ نون کا ہے. مسلم لیگ نون اس وقت دوراہے نہیں چوراہے پہ بلکہ گیپ میں کھڑی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس سمجھانا ہے. اب مسلم لیگ نون کو واضح طور پر فیصلہ لینا ہوگا. ایک تو یہ کہ یہ جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہیں، انہیں یہ ساری بیساکھیاں توڑنی ہوں گی، چھوڑنی ہوں گی، ورنہ مسلم لیگ نون اگلے انتخابات میں پنجاب سے بھی جاتی رہے گی. یہ میری بات لکھ لیں، اگلی دفعہ مسلم لیگ نون پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنا پائے گی اگر اسی اتحاد کے ساتھ، انہی بیساکھیوں کے ساتھ یہ چلنے کی کوشش کرتے رہے. یہ بار بار گرتے رہیں گے، سنبھلتے رہیں گے، لیکن پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنا پائیں گے. یہ میری پریڈکشن نہیں ہے، سیاسی تجزیہ، اور اسے آج ریکارڈ پہ رکھیے گا. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.